السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بدلتی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے اوپر خاص طور پر جو اس ٹائم چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم آج ایک دوبارہ دوسری نشست کے ساتھ جعلی آئے گا۔ سر، مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہوں گی؟ کیا پاکستان کی یہ جو حکومت اس ٹائم چل رہی ہے وہ مقبول ہو جائے گی اور سروائیو کر نہیں جائیں گے؟ نہیں مقبول پاکستانی حکومت کی دیکھیں، اس کا تو انہیں کریڈٹ مل جائے گا۔ دیکھیے، ایک صحیح کام تھا، مذاکرات کیے، جنگ بند کرائی، انیشیٹو لیا۔ پاکستان اس پوزیشن میں تھا۔ پاکستان اس پوزیشن میں کیوں تھا؟ بطور حکومت کے روس سے ہمارے تعلقات ٹھیک تھے، چین سے بہت اچھے تھے، امریکہ سے بھی تعلقات تھے، ہم بات کرنے کی پوزیشن میں تھے، عرب ہماری بات سنتے تھے، ایرانی بھی چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ ہوگا تو پاکستان ہمارا دشمن۔ اس میں ایک اور پہلو رہ گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ مجھے آپ یاد دلائیے گا جی جی جی، کہ جو پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں گئی ہے سعودیہ، جی اس کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا، اب یہ تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اس کے لوگ جیل میں ہیں، عمران خان پہ مقدمے ہیں۔ اچھا، خدا آپ کا بھلا کرے، امن و امان نہیں ہے۔ بالکل وزیر داخلہ کہتے ہیں $100 بلین ملک سے باہر گیا ہے، یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ 45% کی، غربت کی سطح 45% تک پہنچ گئی ہے، جابز پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ مسائل تو یہیں رہیں گے۔ بالکل جب میں ابھی بازار گیا تھا تھوڑی دیر پہلے سودا سلف خریدنے کے لیے، میں نے کہا میں خود جاتا ہوں، آج دیکھتا ہوں، تو چیزوں کی قیمتوں نے مجھے حیرت زدہ ہی کر دیا۔ بالکل سر، بہت بڑھ گئی ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن کی کوئی قیمت نہیں تھا، مثلا کھیرا ہے سلاد کے لیے، جی جی، امرود جو ہے میں لاہور جاتا رہتا ہوں، اس سے دگنی قیمت پہ بک رہے تھے۔ صحیح بات۔ اچھا، تو کنو جو ہے وہ $420 درجن۔ آپ مجھے بتائیے، بھائی یہ قیمت نہیں ہے، وہ ریٹیلر کا پروفٹ بڑھ گیا ہے، اس لیے بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی تو مہنگی چیزیں خرید رہا ہے نا۔ یہ ایک وشیش سرکل ہے۔ ہاں جی سر، تو یہ حکومت کی مقبولیت میں اس کا کریڈٹ تو انہیں جائے گا، لیکن مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ جو بنیادی تضاد ہے جب تک اسے دور نہ کیا، سروائیول نہیں ہوگا سر۔ نہیں، سروائیول میں تو کئی پہلو ہے نا، پی ٹی آئی کی کون سی حکمت عملی اچھی ہے؟ سر وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سعودیہ والی، اس کو تھوڑا سا سعودی عرب میں ایران کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں گئی ہے پاکستان آرمی، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے جی کہ سعودی عرب، اول تو سعودی عرب ایران میں کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، اب انہوں نے ان حالات میں پیشنس کا مظاہرہ کیا تو اب کیوں جنگ کریں گے؟ بالکل، اور وہ تو سعودی عرب پہ تھوڑی حملہ کیا، انہوں نے امریکی اڈوں پہ حملے کیے، تو وہ گئے ہیں ان کو نفسیاتی سہارا دینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی فوج اگر وہاں لڑے گی تو اسرائیل کے خلاف لڑے گی، اسرائیل سے تو جینوئن تھریٹ ہے۔ اردن میں سڑک بن گئی ہے، وہاں سے وہ سعودی عرب میں داخل ہونے، وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں فرات اور دریائے فرات اور نیل تک وہ جائیں گے۔ بالکل۔ تو وہ ایک تو دو پہلو ہیں، ایک تو ان کو نفسیاتی سہارا اس وقت دینے کے لیے، دوسری بات یہ پاکستانی فوج وہاں پہلے ہی موجود تھی، لوگوں کا علم نہیں ہے نا، ان کی مینٹیننس اصل کی کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے اس کی صفائی؟ کون کرتا ہے مینٹیننس؟ کون کرتا ہے؟ مشیر تو ہمارے وہاں موجود تھے، ان کی اپنی تو کوئی خاص بڑی فوج نہیں، جو ہے وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ تو ہے لیکن چلانے کا مسئلہ نہیں، ان کے پاس فوج ہی نہیں ہے، چلانے کا کیا سوال ہے؟ دیکھیے، وہ متحدہ عرب امارات کے پاس، متحدہ عرب امارات 5واں بڑا خریدار ہے اسلحے کا، یہ چھٹا، تو وہ ان کو کوئی تھریٹ ہوگا۔ دیکھیں، ضیاء الحق کے زمانے میں 2 ڈویژن آرمی بھیجی گئی تھی، اس وقت ایک تھریٹ تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کے لیے مولانا علی میاں لکھنؤ کے جو تھے وہ یہاں آئے تھے، انہوں نے ضیاء الحق سے کوئی بات کی تھی، انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ کسی وقت میں تفصیل عرض کر دوں گا آپ کو۔ اچھا، وہ اپنا 2 ڈویژن آرمی بھیجی گئی تھی پچھلے 5-6 سال تک، مجھے معلوم ہے، جی بالکل، میرے ایک زمانے میں رابطے رہے ہیں کہ 1 لاکھ فوج وہ مانگ رہے تھے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال ہوئے ہوں گے، تو وہ اس وقت پاکستان نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن پاکستان 2 لاکھ کی آرمی سعودی عرب کے لیے بلڈ کر سکتا ہے، اسرائیل سے لڑنے کے لیے، صحیح بات ہے، اسرائیل سے لڑنے کے لیے فضائیہ بھی فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ بہرحال سعودی عرب کی بالخصوص، عربوں کے بالعموم حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے مل جل کے، عربوں کا سرمایہ اور اسلحہ، اور پاکستان آرمی اور ترک آرمی۔ جی سر، بشرا بی بی کا آپریشن ہوا، ان کو
جو ہے وہ پھر ہاسپٹل سے شفٹ کر دیا گیا. جو نوعیت بتائی جا رہی ہے آپریشن کی وہ 2 گھنٹے کا آپریشن تھا, اس کے مطابق تو ان کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا, پھر ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا. اور کل ان کی بہن کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ زہر جو ٹائپ بھی دیا گیا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں خراب ہوئی, اور سیم سچویشن. نہیں ظاہر نہیں, میرا نہیں خیال, یہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں یا جس کے پاس معلومات ہو وہ بتا سکتا ہے. ایسے اندھیرے میں کیا سرائی تو نہیں کرنی چاہیے, اندھیرے میں تیر تو نہیں چلانا چاہیے. دیکھیے وہ اگر آنکھ کے آپریشن کے لیے فرض کیجیے اسٹیرائڈ کی ضرورت پڑے تو وہ بعض اوقات دینا پڑتا ہے. الشفا ہاسپٹل کے لوگوں کو میں جانتا ہوں, جنرل خدا داد خان جب جو تھے, یہ جہاں داد ان کا کیا نام تھا, میں ان سے ملتا رہا ہوں, مجھے انہوں نے ڈائریکٹرشپ آفر کی تھی اس ہاسپٹل کی. وہ بیسٹ ہاسپٹل ہے, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ 7 ہاسپٹل ہے ملک میں, اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس کے لیے وقف کر دی تھی. ممکن ہے اسٹیرائڈ دیا گیا, اب ہمارے پاس پوری معلومات ہو. افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ بھائی اتنا عرصہ گزر گیا, ان کی آنکھ میں خرابی تھی. میں نے جہاں تک تھوڑی معلومات بہت محدود ہیں, لیکن اس کی خرابی کی نوعیت مختلف ہے. عمران خان کی آنکھ کا آپریشن نہیں کیا گیا, اس میں انجیکشن لگایا گیا. انجیکشن 3 لگے. اچھا, بہرحال انہیں رکھنا چاہیے تھا ہاسپٹل میں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہاں ان کے ویسے تو یہ اپنے کیا سرائے کی جا رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا, اس لیے ان کو جیل میں رکھنے سے کیا مقصد حاصل ہوا. سر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سختی کا رویہ ہے یہ برقرار رہے گا؟ یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک پی ٹی آئی اتنا ایجیٹیشن نہیں کر دیتی, یا کوئی مسالتی فارمولہ جو ہے وہ نہیں آتا. مسالتی فارمولہ یہ تھا جو میرے علم میں ہے, جی اب 100% تصدیق تو ممکن نہیں ہوتی, لیکن مجھے ذمہ دار ذرائع نے بتایا تھا, یہ تھا کہ وہ اپنے ان کو رہا کر دیا جائے, وہ بنی گالا چلے جائیں, بنی گالا سے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اپنا علاج. کچھ دن سے مراد ہے چند دن, 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن, اور یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں, مگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفنٹریشن نہ کریں, بعض شخصیات کو نشانہ نہ بنائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ فارمولہ ہے. اس میں اندیشہ صرف ایک ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر ان کے واپس آنے پہ پابندی لگا دی جائے. لہٰذا وہ گارنٹر یہاں موجود نہیں ہے, اعتماد کا فقدان ہے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی بہت ناقص ہے. مطلب یہ علیمہ خان کی ایک رائے ہے, راجہ صاحب کی ایک رائے ہے, بیرسٹر گور وہ ملے بھی ہیں جا کے, وہ ابھی میں پوچھ رہا تھا ان کی رائے اور ہے. ملاقات ہوئی ہے. اب یہ کہہ دیکھو نا, سارا میڈیا سیل گالیاں دیتا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو, اچکزئی کو. میڈیا سیل ہے یا کارکن ہے یا ہمدرد ہے, اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اچکزئی صاحب نے درخواست دائر کی تھی عمران خان صاحب سے کہ مجھے بلا دیں, نہیں. علامہ ناصر عباس نے درخواست دی تھی, بیرسٹر گور نے درخواست دی تھی. خان صاحب کا اپنا چوائس ہے. اگر یہ لوگ کام نہیں کر رہے تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا اپنا چوائس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ محترمہ علیمہ خان کی جو حکمت عملی ہے وہ درست نہیں ہے, مزاحمتی. وہ سمجھتے ہیں بھائی رائے کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے یہ دوسری بحث ہے. جی بالکل. میں یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھنا 5 مہینے 4 مہینے ضائع کر دیے سہیل آفریدی نے. میں سہیل آفریدی کو ان میں سب سے جینون آدمی سمجھتا ہوں, سب سے بہادر بھی ہے, اور وہ اس کی بالکل سیدھی لائن ہے, جو عمران خان کہے گا وہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس نے عمران خان نے روکا نا, اب علیمہ خان اس پہ اعتراض کرتی ہیں, بھائی روکا تو عمران خان کا جلسہ نہ کرو, کہ شرائط منوانی چاہیے تھی. وہ شرائط منوانے کا موقع ہی نہیں تھا. بالکل. اچھا, اگر وہ یہ تو حکومت کو چاہیے تھا نا کہ ملاقاتوں کی اجازت دے دیتی. الٹیمیٹلی تو عمران خان سے صلح کے بغیر چارہ نہیں. ایک مفروضہ ہے, فرض کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, اس کی صحت بہت اچھی ہے ویسے, وہ اس نے اپنے ورزش کا وقت بڑھا دیا ہے, وہاں کا پرابلم ضرور ہے اور درد وہ سہ سکتا ہے, تکلیف, حالانکہ درد بڑا خوفناک ہوتا ہے, یہ آنکھ کا درد جو ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں. فرض کیجئے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, فرض کیجئے عمران خان اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, مجھے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. پھر بھی یہ حکومت تو جعلی ہے. بالکل. پھر عمران خان جس کو نامزد کر دے گا وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا, اور میجارٹی آف دی پیپل اس کے ساتھ جائے گی, اور اگر جو لوگ پارٹی کو الگ ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی تو پی ٹی آئی کو حکومت ملی, پیپلز پارٹی کو ملی نا, بھٹو تو اس دنیا میں نہیں تھا. بالکل صحیح بات. اس کی بیٹی کو کتنی دفعہ حکومت ملی؟ 3 دفعہ. پھر زرداری کو ملی 2 دفعہ ملی, 2 دفعہ بیٹی کو اور 1 دفعہ اس کو ملی, اور سندھ میں اب بھی ان کی حکومت ہے. عمران خان کی لیگیسی ختم ہونے والی نہیں ہے سر, اس کی مضبوط بنیادیں ہیں اس لیگیسی. سر 2 گاؤں ہیں, ایک بری امام کا اور ایک سید پور ولیج,
لوگوں کو سڑکوں پہ یہ لے کے آ گئے ہیں، غریب مائیں بلبلا بھائی رہی یہ ہیں۔ پتھر دل لوگ ہیں بھائی، 12 ارب روپے کے جہاز خریدتے ہیں، سڑکوں پہ اس پہ اپنا عرق گلاب سے دھوتے ہیں، سڑک پہ پینٹ کر دیا جو پہلی بارش میں اکھڑ گیا، وہ کاریں خرید کے دے رہے ہیں سول سرونٹس کو، 90,000 کاریں پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوں گی سرکاری افسروں کے لیے، ان کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے رتی برابر ہمدردی ان میں نہیں ہے، ہوتی تو ہیلتھ کارڈ منسوخ کرتے۔ بہت ظالمانہ بات ہے، جب آپ کسی کچی آبادیاں کیسے بنتی ہیں؟ اگر کوئی آدمی 5,000 روپے 8,000 روپے کا ایک کمرہ بھی کرائے پہ نہیں لے سکتا تو وہ کچی آبادی میں جائے گا۔ بالکل 1,20,00,000 مکانوں کی ضرورت ہے، اسی آبادی میں آپ ٹاور بنائیں، اس کو آباد کریں، اور باقی جگہ جو ہے وہ کمرشل مارکیٹ سے اور باقی جو مکانات آپ بنائیں گے، فرض کیجئے ایک ٹاور میں وہ سارے سما گئے یا 2 میں، باقی جو ہے وہ آپ اپنا بینکوں سے پیسے لے کے وہ اس کی کنسٹرکشن کریں یا کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں تو وہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو گاؤں ہے سید پور، جی، یہ کب سے ہے؟ یہ تو کوئی سالہ سال ہو گئے ہیں، 100 سالوں سے کے اوپر کی نہیں جی تاریخ ہے۔ نہیں، 2,000 سال پرانا گاؤں ہے، یہاں وہ درخت موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مہاتما بدھ یہاں آ کے بیٹھے تھے، یہ 2,000-2,500 سال پرانا گاؤں ہے، آپ اس کو کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ بالکل ہاں جی، اور آپ یہ سلیکٹیولی کیسے کر سکتے؟ کچی آبادیوں کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے، بالکل انہیں متبادل رہائش فراہم کی جائے، مطلب ان سے کرایہ لیا جائے، ان کو آسان، یہ جو قرضے دے رہے ہیں 15 لاکھ تک بغیر سود کے، بغیر سود کے، بالکل تو ان کو دیں، بغیر سود کے قرضے دیں، جن یا کے گھر کوئی توڑ نہ جائیں۔ کوئی فارمولہ بنائیں۔ بالکل تو ساری دنیا میں یہ مسئلہ رہا ہے، ساری دنیا میں یہ مسئلہ جس طرح حل کیا، رحم نہیں ہے ان لوگوں میں، بالکل رتی برابر، نہ شہباز شریف نے، نہ مریم نواز میں، نہ ادھر سندھ میں، نہ بلوچستان میں، رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، ابھی تک جو اپڈیٹ تھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔